وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم رب زدني علما وارزقني فهما. یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے. یہ شہادت گئے الفت میں قدم رکھنا ہے. اور ہم آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا. مدرسہ نور الہدیٰ نیما کلا ضلع گوڈا کے زیر اہتمام اس عظیم الشان کانفرنس میں آئے ہوئے موقر و محترم علماء کرام، دور دراز سے سفر کر کے اور نیما کلا کے قرب و جوار سے آنے والے حاضرین و حاضرات، انشاءاللہ العزیز قرآن کریم کی جو آیت کریمہ آپ کے سامنے پڑھی گئی، اس کا ترجمہ اور مطلب کے تناظر میں جو موضوع مجھے آپ حضرات کے سامنے مختصر انداز میں بڑے ہی اختصار کے ساتھ بیان کرنا ہے، وہ ہے اصلاح معاشرہ. اور اصلاح معاشرہ کو بارہا آپ نے سنے بھی ہوں گے. آج ہم اختصار کے ساتھ اس میں چیدہ باتیں سننے کی کوشش کریں، اور اس سے بھی زیادہ ضروری اس بات کی ہو جاتی کہ اس کے اوپر عمل کے لیے تیار ہو جائے. ہم اور آپ اپنے معاشرے، اپنے ماحول کا اگر جائزہ لیں گے تو ہر ناحیے سے بگاڑ، ہر ناحیے سے تباہی ہمیں اور آپ کو نظر آئے گی. بچوں کا برا حال ہے، نوجوانوں کا بھی حالت بگڑی ہے. کیا مرد کیا عورتیں، اور اگر گستاخی نہ ہو یہ بھی معاف کریں کہ کیا
جنہوں نے علم دینی حاصل کیے، یا وہ جنہوں نے ثانوی تلمذ کسی اساتذہ کے سامنے، کسی استاذ کے سامنے خم نہیں کیے، الا ماشاء اللہ پروردگار عالم کی توفیق سے کچھ لوگ ایسے ملتے جو حیران ہر لمحے اس کی فکر میں ہوتے ہمارا معاشرہ کیسے بہترین معاشرہ بنے گا، ورنہ ان کی علاوہ تمام لوگ اپنے اپنے مطلبوں میں پڑھ کر، اپنے اپنے ضروریات کو لے کر، اپنی بڑائی بلندی لے کر اپنے مطلبوں کی پیچھے یوں تباہی کی دہانے پی جا پہنچے کہ آج ہر چار جانب سے کئی بیماری حفاظت کے لیے کوئی بھی راہ نظر آتی نہیں۔ ہم اور آپ یہ دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مدینہ تشریف لے جانے کے بعد ایک بہترین معاشرے کی جو تشکیل کی، اس معاشرے کی بنیاد دیکھیں گا، اس معاشرے کو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کن تعلیمات سے مزین فرمائی، اس کی طرف توجہ کریں گا، اللہ رب العالمین کی قرآن کریم نظر آئے گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فرامین نظر آئیں گے، جس کی بنا پر اس معاشرے کی تشکیل دی گئی۔ اور یہ اعلان کرنے لگے کہ ہم کو تم مہرے ہیں کافی بس ہدایت کے لیے، ایک ہی قرآن دوسرا ہے سنت خیر الورا۔ اللہ والا جس معاشرے کی تشکیل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ شریف میں دی ہے، اسی طرح سے اگر معاشرہ کو بنانا ہو، بہترین معاشرہ بنانا ہو، خوشگوار ماحول پیدا کرنا ہو، کیا گھریلو ماحول ہو، کیا محلے کا ماحول ہے، کیا اپنے قریب اپنے گاؤں کا ماحول بنا ہوا ہے، کیا اپنے قرب و جوار کا ماحول بنا ہوا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فرامین کے مطابق، قرآن کی آیات کی مطابق اگر ہم اور آپ آج اپنے آپ کو خوشحال بنانا چاہتے ہیں، اپنے اعمال سے پروردگار عالم کو راضی کرنا چاہتے ہیں، اللہ والو قرآن کریم میں یہ اعلان آتا ہے وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا، اے لوگوں اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو اور اس کی نافرمانی سے ڈرو۔ اور یاد رکھو یہ دین تیرا محتاج نہیں، پروردگار عالم تیرا محتاج نہیں، بلکہ تو اپنے رحم کرم کے لیے، اپنی نجات کے لیے پروردگار عالم کی رحمت کی محتاج ہو۔ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَإِنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ اگر اسی مڑ گئے، اگر اسی پھر گئے، اگر اسی روگردانی کی، اللہ رب العالمین نے فرمایا پھر تیرے سامنے میرے پیغمبر کا کام آ گیا، میرے پیغمبر کی تبلیغ آ گئی، میرے پیغمبر نے تمام چیزیں جس طرح میں نے دی ساری چیزیں پہنچا بیٹھے۔ اب اگر تم اس میں سن بیٹھے ہو، اپنی منمانی چلاتے ہو، اپنی بربادی کا انتظار میں رہو۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب جانے لگے، جب آپ کی وفات ہوئی، اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے درمیان جو چیز چوڑی فرمانے لگی، ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما ان تمسکتم بہما کتاب اللہ وسنتی وَلَن يَتَفَرَّقَا حَتَّى يَرِدَ عَلَيَّ الْحَوَاضُ۔ اے لوگوں، قرآن و حدیث
حدیث کو میں نے تمہاری درمیان چھوڑ دیا ہے، تمہارے لیے دستور حیات بنا دیے، تمہارے لیے میں نے یہ رہنمائی دے کر چلے جا رہا ہوں۔ اور اللہ والو، جب تک تمہارا عمل اس پر ہوتا رہے گا کسی بھی معاملے میں تیرے درمیان گمراہی نہ آئے گی، راستے سے بھٹک نہیں سکتے۔ اور آج ہم میں اور آپ میں جو بگاڑ و تباہی ہے، یہی وجہ ہے قرآن کریم کی تلاوت نہیں، اس کے ترجمے سے کوئی آدمی واقف نہیں، ترجمے دیکھنے کو تیار نہیں، کسی بھی معاملے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرامین دیکھنے کو تیار نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا یہ دو چیزیں کل قیامت تک میرے سامنے آئے گی، اور معاشرے کی اگر تشکیل کرنی ہو سب سے پہلے وہی طریقہ اپنانا پڑے گا جو ہمارے اور آپ کے پیغمبر مدینے کے تاجدار جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اختیار فرمائے اور ایک بہترین معاشرہ بنایا، علی کی تعلیم کا انتظام فرمایا، علی کی اصلاح کی فکر کی، رات و دن آپ لوگوں کی اصلاح میں لگے رہے، ہر وقت پروردگار عالم سے دعا فرماتی الہی اللہم امتی امتی امتی، الہی میری امت کی لوگوں کا کیا حال ہوگا؟ ہمیں اور آپ کو اپنی فکر نہیں رہتی، دنیا مل گئی، یہاں کی رعنائیاں ملی، رنگینیاں ملی، اور ہم سمجھ بیٹھے بس اس زندگی میں جو کرنا سو کر لو، پھر کس نے دیکھا ہے زندگی کب ملے گی نہیں ملے گی، بھلا بیٹھے تمام چیزیں، اور آسان نہیں ہو جاتا کہ یہ کوئی آدمی کہتے میں مسلمان ہوں، میرا نام عبد الرحمن ہے، عبداللہ ہے، مسلمانوں کی گھر میں پیدا ہوا، مسلمان کی معاشرے میں رہتا ہوں، مسلمانوں کی طرح کھانا کھاتا، میں تو مسلمان ہوں، پھر جنت میری ٹھیکیداری بن گئی۔ یہ خام خیالی ہم میں آپ میں آج آ گئی، تمام لوگوں میں آئی۔ فرمایا جناب محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اللہ والوں جس دین کی ابتدا کے لیے، جس دین کی اظہار کے لیے میں نے پورے مکی میں مار کھا کے بھی، زبان درازیاں سن کے بھی، گالیاں سن کے بھی، مرد تو مرد عورتوں کی زد و کوب سن کر بھی جس بات کا میں نے اعلان کیا، اور لوگوں اگر تیری معاشرے میں وہ چیزیں نہ پائی جائے گی، لاکھ معاشرہ اچھا بنانا چاہو، تیرا معاشرہ، تیرا ماحول، تیرا یہ گروہ اچھا ہو ہی نہیں سکتا۔ پروردگار عالم کی وحدانیت اقرار پہلے کرائے، اور اس وقت کا معاملہ ہے جب پروردگار عالم نے ذمہ داری دی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کب کبھی اٹھ گئی، اور میں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جا کر کہنے خشیت علی نفسی زملونی، چادر اڑھا مجھے آج اپنی جان کی پڑی، ڈری نہیں تھا موت آ جائے گی، ڈرے لگائی لگی پوری دنیا میں اصنام پرستی، الہی کسی بھی آدمی کا معاملہ ٹھیک نہیں، میرے اوپر اتنی بڑی ذمہ داری دے دی گئی، پروردگار عالم میں اس ذمہ داری سے بڑی ذمہ کیسے اپنے آپ کو بناؤں؟ یہ شہادت کہیں الفت میں قدم رکھنا ہے، اور ہم آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا۔ فارسی میں فارسی دان کہنے لگے چومی گویم مسلمانم بلرزم کہ دانم مشکلات لا الہ را، جب میں اپنے آپ کو یوں کہتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں دل کانپنے لگ جاتا ہے، میرے جسم میں کب کبھی آ جاتی، اس لیے کہ مجھے پتا ہے لا الہ الا اللہ کی تقاضے کیا ہوتے،
اس کی تقاضے کے مطابق زندگی نہ گزری، اللہ کا ایک مرتبہ نہیں، ایک دن میں لاکھوں مرتبہ بھی لا الہ الا اللہ کا ورد کرو، تمہارا ایمان مکمل ہو نہیں سکتے۔ اس کی تقاضے ہوتے، اور اسی لیے مشرکین مکہ نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگوں لا الہ الا اللہ کہہ بیٹھو کامیابی ملے گی۔ اور کیا معلوم ہے اور آپ کو صرف لا الہ الا اللہ کا معنی کیا سمجھ بیٹھے؟ لوگ کہتے ہیں لا موجود الا اللہ، اور الگ الگ لوگ ترجمے کرتے۔ مشرکین مکہ نے اس بات کو سمجھے، وہی جانتے تھے صرف خالق نہیں، مالک نہیں، مدبر الامور نہیں، بلکہ پیشانیوں کا مالک، لا معبود بحق الا اللہ، ہماری نظر و نیاز کا مالک، ہماری عبادتوں کا مالک، ہمیں روزیات دینے کا مالک، ہماری تمام چیزوں کی مالک، جتنے چھوٹی بڑی عبادت ہو، پروردگار عالم نے فرمایا لوگو یہ پیشانی میرے علاوہ کسی اور کی سامنے نہ جھکا، میرے علاوہ کسی اور کی نظر نیاز نہ مان۔ عقیدت مجھ سے ہو، محبت مجھ سے ہو، التجا مجھ سے ہو، فریاد مجھ سے ہو۔ اس لیے کہنے لگے اجعل الالہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب، یہ بڑی عجیب بات کہہ دی، اِنَّا لَتَارِكُوا آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُونٍ۔ پروردگاری عالم نے جب اپنے پیغمبر سے اعلان کروائے، مکی کے لوگوں نے کیا کیا باتیں نہ کی، کسی نے شاعر کہہ ڈالے، کسی نے دیوانہ کہے، کسی نے مجنون کا اعلان کیا، لیکن پھر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم راتوں دن تڑپتے الہی ان لوگوں کو ہدایت عطا فرما، اللہم اہدی قومی فإنہم لا یعلمون، الہی میری قوم کے لوگ جانتے نہیں تیری حقیقت، الہی ہدایت دے دے۔ اور دوسرا جو بتلایا، دوسری جو خصوصیت بتلائی ہمارے معاشرے ٹھیک کرنے کے لیے، واللہ رب العالمین نے اعلان فرمایا کیا لوگوں یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اور لوگوں اللہ کی اطاعت و فرما برداری کر، میری پیغمبر کی فرما برداری کر، اور نافرمانی کر کے اپنا مال کو تباہ نہ کر، اپنا مال کو باطل نہ کر، برباد نہ کر۔ اس لیے گرائی سنت تمہیں دیکھنی پڑے گی اگر کامیابی چاہتے ہو۔ فرمایا پروردگار عالم کی اگر تمہیں دوستی چاہیے تو اللہ رب العالمین کے سب سے محبوب کبریا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری میں زندگی گزارنی پڑے گی، ورنہ اعمال جتنے بھی ہوں گے تمام اعمال سوائے تیری محنت و تھکن کے کچھ اور حاصل نہیں ہو سکتی۔ یہ پروردگار عالم نے اعلان فرمایا میں یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ والرسول اذا دعاکم لما یحییکم، اور لوگوں جب اللہ تمہیں بلائے، اللہ کی پیغمبر تمہیں آواز دے، اس چیز کی طرف بلائے جس میں تمہاری زندگی کی بقا، اور لوگوں آ جاؤ، انکار نہ کرو، انکار نہ کرو۔ انکار کرنے سے کیا مراد ہے؟ عمال نہ کرنا، اپنے عقیدے بگاڑ لینا، مشکل کشا کسی اور کو گرداننا، حاجت روا کسی اور کو گرداننا، اپنا امام کسی اور کو گرداننا، شرک باللہ بھی شرک بالرسول بھی، یہ دونوں حرام ہے۔ پروردگار عالم کی عبادت میں کسی کو شریک نہیں کیا جا سکتا، اسی طرح نبی علیہ السلام کی رسالت میں اب کسی کو شریک کرنا جائز نہیں۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگوں فَإِنَّهُ مَن يَعِشْ مِنكُم بَعْدِي فَسَيَرَىٰ اخْتِلَافًا كَثِيرًا،
میرے بعد جو لوگ آئیں گے زندہ رہیں گے، بڑی اختلاف دیکھیں گے. کل حزب بما لدیہم فرحون. ہر آدمی سمجھے گا جو چیز میرے پاس ہے میں ہی حق پر ہوں، میں ہی ٹھیک ہوں، میرا ہی معاملہ ٹھیک ہے. اور یہ دینداری کے اعتبار سے، دین کے اعتبار سے آ جاتا. اب ہم اور آپ اپنے ماحول معاشرے کو ذرا دیکھ لیں. ہر آدمی اپنے مشورے سے راضی، اور ہر آدمی یہ چاہتا ہے میں جو مشورہ دے دوں عمل اسی پہ ہو تو میں راضی رہوں، تبھی میں تیرا ساتھ دے سکتا، نہیں تو نہیں دے سکتا. تبھی میں تیرے قدم سے قدم ملا کے چل سکتا. اگر میری بات نہ مانے پھر میں تیرا ساتھ دینے کو تیار ہوں. یہ آج کیوں بنا؟ یہ بگڑی کیوں ہمارے ماحول کے تمام معاملات کیوں بگڑے؟ آج وجہ صرف ایک بنی، ہمیں پروردگار عالم سے اس طرح کی عقیدت، اس طرح سے محبت، اور جناب محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اس طرح محبت نہیں رہی. اپنی آخرت کو بھلانے لگی اور پھر اپنے مفاد کو، دنیاوی مفاد کو سامنے رکھے، جس کی وجہ سے یہ تمام بگاڑ، یہ تباہیاں، یہ بربادیاں آنے لگی. اس لیے اللہ والوں، اللہ رب العالمین کو، اللہ کی توحید کو اپناؤ، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی فرما برداری کرو، ہر اعمال میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقے کو دیکھو. کسی نے اس لیے کہہ دیا کہ راہ سنت پر چلا جا اے سالک بے دھڑک، راہ سنت پر چلا جا اے سالک بے دھڑک، یہ جنت الفردوس کو جاتی ہے یہ سیدھی سڑک. پھر ہمیں اور آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ اللہ کی اطاعت و فرما برداری، اللہ کی وحدانیت، پھر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی فرما برداری، آپ کی اطاعت، اس پہ اپنے جان نچھاور کرنا، اور اس کے بعد پھر اپنے آپسی اتحاد، اپنے آپسی اتفاق کی ذرائع پیدا کرنا، جس کے ذریعے سے کئی جان لیکن ایک جسم کی مانند بنے. فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، پروردگار عالم نے اجتماعیت نماز میں دکھلائی، اللہ رب العالمین نے اجتماعیت حج کے موسم میں دکھلائے. سب ایک لباس میں ایک مصلی پہ کھڑا ہے، اللہ اللہ کی آواز لگاتا ہے. اور یہ پروردگار عالم کی اتنا زیادہ محبوب ہے، اتنا پیارا ہے کہ نجات کا ذریعہ اسے بنا دیا. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا مثل المؤمنین فی توادہم وتراحمہم وتعاطفہم کمثل الجسد الواحد اذا اشتکا منہ عضو تداعی لہ سائر الجسد بالسہر والحمى. فرمایا لوگوں، تمام مومنوں کی مثال اس طرح سے ہے، فی توادہم، آپس میں محبت کرنے میں، وتراحمہم، ایک دوسرے پہ ترس کھانے میں، وتعاطفہم، ایک دوسرے سے کو معاف کر دینے میں. کمثل الجسد الواحد، ایک جسم کی مانند ہے. یہ ہمارا اور آپ کو جسم بنا، ہاتھ اس میں شامل، پیر اس میں شامل، سر، آنکھیں، یہ تمام چیزیں اعضائے جسمانی شامل، تو ایک جسم بنا. اور جسم کے کسی ایک عضو میں بھی تکلیف آدمی کو ہوتی ہے، سارا جسم اس تکلیف کو محسوس کر رہا ہوتا ہے. اگر کسی جسم کی کسی عضو میں تکلیف، رات بھر آدمی کو نیند نہیں آتی، معمولی دانت میں درد ہو جائے، سر میں درد ہو جائے، پھر آدمی کو نیند آنا بند ہو جاتی ہے، نیند ختم ہو جاتی ہے. لوگ کہتے ہیں وجہ کیا ہے؟ زخم تو پیر میں لگا، انگلی میں لگی، آنکھوں کو کیا ہو گیا، نیند کیوں نہیں آتی؟
ہمیں اور آپ کو ایسے بننا چاہیے کہ ایک جسم کے مانند ہمارے معاشرے میں کوئی بھی آدمی اگر تکلیف میں ہو، پریشانیوں میں ہو، المسلم اخو المسلم لا یظلم ولا یسلم، ایک مسلمان دوسرے کا بھائی ہوتا ہے، ایک مسلمان عورت دوسرے مسلمان عورت کی بہن ہوتی ہے، نہ اس پر ظلم کرتے ہیں ولا یسلم، نہ ہی ظالموں کی حوالے کرتے، ہر ایک کے ساتھ معاملہ برابر کا ہوتا، تکلیف پڑوس ہی کو لگی نیند اس گھر والے کی اڑ جاتی ہے، ہمارے آپ کی طرح نہیں، تکلیف ہمارے پڑوس میں ہوتی خوش ہو جاتے، میاں ٹھیک ہے، تکلیف میں ہے، مصیبت میں ہے، ٹھیک ہے، خوش ہوتے، ان کا معاملہ ٹھیک نہ رہے، ان کا کاروبار گر جائے، یہ تمام چیزیں ہم اور آپ اپنے خیالوں میں بسا بیٹھے، پھر کیسے مسلمان ہم اور آپ؟ وقت اجازت نہیں دیتا، انشاءاللہ پروردگار عالم نے زندگی بخشی، وقت دیا، پھر بیان کروں گا۔ پروردگار عالم سے دعا کروں، الہ العالمین آج ہمارے مسلمانوں کے اندر سے اجتماعیت، اتحاد، اتفاق اور ہمارے معاشرے کے اندر جو بگاڑ پیدا ہو گئے، یا اللہ ہم سب کو مل جل کر اتفاق و اتحاد سے رہنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ایک بہترین معاشرے کی تشکیل دینے کی اور اس کو اچھے طریقے سے نبھانے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما، یا اللہ ہر ایک فرد کو معاشرے کی تشکیل میں، اس کو بہترین بنانے میں پروردگار عالم سب کو حصہ لینے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ جتنے بھی لوگ آئے سب کی حاضری قبول فرما، یا اللہ مدرسہ نور الہدیٰ نیمہ کلاں کے ان منتظمین نے، یہاں کے جلسہ کمیٹی نے، مدرسے کی کمیٹی نے جو بنین اور بنات چلاتے ہیں اتنے اعلیٰ پیمانے پہ، یا اللہ قیامت کے دن ان کے لیے نجات کا ذریعہ بنا، الہ العالمین ہم تمام لوگوں کو دنیا میں جب تک زندگی عطا فرما، ایمان کی حالت میں زندہ عطا فرما، زندگی عطا فرما، یا اللہ جب ہم میں سے کسی کو بھی موت آئے، یا اللہ ہمارا خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر ہو، یا اللہ دنیا میں جتنے بھی ہماری عزت و آبرو لوٹی جاتی، یا اللہ ہماری عزت و آبرو کی ماں بہنوں کی حفاظت فرما، آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔